بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کے سب سے اکمل اور جامع انسان ہیں۔ اعلیٰ انسانیت کے تمام پہلو آپ کی زندگی میں کمالات کے ساتھ جمع ہیں۔ آپ نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ داعی، مصلح، مدبر اور قائد، خطیب، امیر ریاست، منصف، الغرض ہر زندگی کے پہلو کے اعتبار سے رہنما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں انسانیت کے ہر پہلو کے اعتبار سے رہنمائی موجود ہے۔ دوستو، آئیے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر نظر ڈالتے ہیں اور ان کی زندگی میں ہونے والے واقعات کو سن کر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال کا ایک اہم واقعہ عام الفیل ہے۔ واقعہ عام الفیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ایک ایسی تاریخی سال میں ہوئی جو اسلامی تاریخ میں عام الفیل یعنی ہاتھیوں کے سال کے نام سے معروف ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 570 یا 71 عیسوی میں پیش آیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آمد سے قبل پیش آنے والے چند عظیم الشان واقعات میں سے ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راہ ہموار کی تھی۔ اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ الفیل میں اس کا باقاعدہ ذکر موجود ہے جو اس کی الہی تائید اور انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ ایک محض فوجی تصادم نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے گہری مذہبی، سیاسی اور معاشی محرکات موجود تھی۔ دوستو، ہم اس واقعے کو تفصیلی طور پر بیان کر چکے ہیں، لہٰذا اگر یہ واقعہ آپ تفصیلی طور پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ واقعہ مکہ کی مرکزیت، کعبہ کی حرمت اور آخر میں آنے والے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر وقت رہنمائی اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کی ولادت سے لے کر جوانی تک کا سفر جس کا آغاز یتیمی اور غربت سے ہوا، ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی عظمت کا انحصار اس کے حسب و نسب یا دولت پر نہیں بلکہ اس کے کردار اور اخلاقی بلندی پر ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے عرب کے سرزمین جہالت، بت پرستی اور قبائلی جنگوں کی زد میں تھی۔ آپ کی ولادت مکہ میں عام الفیل کے سال 571 میں ہوئی۔ اس سال ہاتھیوں کا ایک لشکر ابرہہ کی قیادت میں کعبہ کو گرانے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ابابیلوں کے ذریعے سے تباہ کر دیا۔ آپ کی ولادت کی خبر نے جہاں خاندان کے لیے خوشی کا پیغام دیا، وہیں ایک یتیم بچے کی آمد تھی۔ آپ کو قبیلے بنو سعد کی ایک داعیہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا۔ اس دور میں بچے کی پرورش کے لیے صحرا کا ماحول بہترین سمجھا جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ کے گھر میں قدم رکھتے ہی آپ کی برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ ان کی بکریاں جن میں دودھ نہیں ہوتا تھا وہ دودھ سے بھر گئیں۔ ان کے گھر میں خوشحالی اور رزق میں اضافہ ہونے لگا۔ اس سے ان کا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی تو آپ کے دل کو چیرا گیا۔ یہ واقعہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا جس میں فرشتے آئے، آپ کے سینے کو کھولا اور اس میں سے شیطان کے حصے کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ بچہ اب ان کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ وہ آپ کو واپس آپ کی والدہ کے پاس لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو اپنے ساتھ مدینہ لے کر گئیں تاکہ آپ کو اپنے والد کی قبر کی زیارت کروائیں۔ واپسی کے سفر میں ہی ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔
آپ 6 سال کی عمر میں ماں اور باپ دونوں سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھالی۔ وہ اپنے اس یتیم پوتے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ کعبہ کے صحن میں اپنے لیے بچھائے گئے خاص بستر پر صرف آپ کو بیٹھنے کی اجازت دیتے تھے، کسی اور کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ چچا ابو طالب کی سرپرستی اور جوانی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اب آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے ذمہ آئی، جنہوں نے آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں آپ نے سادگی، محنت اور قناعت کی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے تھے تو آپ نے اپنے چچا کے ساتھ شام کی تجارتی سفر میں گئے۔ اس سفر کے دوران آپ کا قافلہ بصرہ کے مقام پر ایک گرجا گھر کے قریب ٹھہرا۔ وہاں کے ایک راہب بحیرہ نے آپ کے غیر معمولی علامات دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وہی آخری نبی ہے جن کا ذکر ان کی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا کہ وہ آپ کو یہودیوں سے بچا کر واپس مکہ لے جائیں۔ جوانی میں قدم رکھنے کے بعد آپ نے تجارت شروع کی۔ آپ کی ایمانداری، سچائی اور امانت داری کی وجہ سے لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ آپ کی یہ خصوصیات مکہ میں بہت مشہور ہو گئیں۔ اس دور میں مکہ میں مظلوموں کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے جوانی میں مکہ کے کچھ نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی مظلوم کی مدد کی جائے گی، چاہے وہ مکہ کا ہو یا باہر کا۔ آپ نے بعد میں فرمایا، اگر مجھے آج بھی اس معاہدے میں بلایا جائے تو میں ضرور جاؤں گا۔ آپ کی زندگی کا ہر مرحلہ آپ کو نبوت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ آپ نے کبھی بھی بت پرستی کو قبول نہیں کیا۔ آپ کا دل اور روح معاشرے کی برائیوں سے پاک تھی۔ آپ اکثر مکہ کے شور و غل سے دور اور غار ہرا میں جا کر تنہائی میں عبادت کرتے، کائنات پر غور و فکر کرتے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ یہ وہ روحانی تیاری تھی جس کے بعد آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اس طرح آپ کا بچپن اور جوانی ایک ایسے کامل انسان کی کہانی ہے جس نے اپنی اخلاقی بلندی اور کردار کی پختگی سے معاشرے کے تمام برائیوں کو ختم کر دیا اور ایک نئے دور کا آغاز کیا۔